क्लास 10th लेक्चर नंबर 30 पार्ट 1। लेक्चर 29 के पार्ट 2 में हमने उर्दू अदब में ईद उल फितर की रीडिंग स्टार्ट की थी। तो 30 लेक्चर के पार्ट 1 से मैंने अगेन इसकी जो है रीडिंग स्टार्ट कर दी, ताकि एक आपका सीक्वेंस जो है वो बना रहे रीडिंग का। पार्ट 2 में फिर हम जो है वो तशरीह करेंगे, जो हमारी गज़ल की तशरीहात साथ साथ चल रही हैं। तो हम गज़ल की तशरीह नंबर 2 साथ करेंगे लेक्चर 30 के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम अपनी रीडिंग को ही कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 43। अभी तक हमने जो पिछले पेजेस पे हमने तारुफ पढ़ा था, डॉक्टर वहीद कुरैशी सबक के मुसन्निफ़ हैं और उन्होंने जो है वो उर्दू अदब में ईद उल फितर के मौजू को जो है वो पहले कैसे था और 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हुई तो तब उस मौजू में किस तरह से वुसअत पैदा हुई कि ईद उल फितर को हमने अदब के लिहाज से, लिटरेचर के लिहाज से देखा कि शायरी में जब नज़मों की तरफ रुझान हुआ तो किस तरह से मौज़ूआत जो है उनमें वुसअत पैदा हुई और किस तरह से उन मौज़ूआत ने मुसलमानों की तहज़ीब और रिवायात और इक़दार को उजागर करने में मदद की। तो लास्ट जो था पेज नंबर 44 का, उसमें ख्वाजा हसन निज़ामी की बात हो रही थी कि उन्होंने दिल्ली की बर्बादी के नोहे लिखे। तो उनमें उन्होंने शहज़ादे और शहज़ादियों की बुरी हालत को भी बयान किया कि वो अब किस तरह से ईद गुजारें और पहले किस तरह से गुजारते थे। इस रिवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। रिवायत कौन सी कि ये जो मौज़ूआत में तब्दीली करके जो लिखा जाने लगा, ये रिवायत एक जो बन गई, तो इसका आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है, जिन्होंने मुसलमानाने हिंद की ईद के उन्वान से मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा उनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील के साथ बयान किए। थोड़ा सा हम जो है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में इतना जानते हैं। 9th क्लास में हमने जो काहली चैप्टर पढ़ा था उससे भी हमें पता चला कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सबसे पहले जो है वो ग़ुलामी के बाद, जब वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अंग्रेज़ और हिंदू उनके ऊपर गालिब आ चुके थे और मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है वो मज़लूम हो चुके थे उस वक्त, और उन्होंने ग़ुलामी को अपना मुकद्दर बना लिया था। तो उस दौर में सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को जो है वो उनके अंदर ये जज्बा और ये तहरीक पैदा की कि वो अपने आप को अंग्रेज़ों और हिंदुओं के बराबर लेकर आएँ। इस मकसद के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम का सिलसिला शुरू किया ताकि मुसलमान साइंस और अंग्रेज़ी की तालीम भी हासिल करें और दुनिया की दूसरी अक़वाम में से पीछे ना रह जाएं। तो इस सिलसिले में उनके वो जो दरसगाह अलीगढ़ वगैरह उनकी खिदमत भी नज़र आती हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि इस रिवायत का आगाज़ भी उर्दू अदब में भी इस रिवायत का आगाज़ के इन टॉपिक्स पे लिखने का आगाज़ जो है ये भी सर सैयद अहमद ख़ान ने किया। और उन्होंने किस टॉपिक पे लिखा? सबसे पहले मुसलमानाने हिंद की ईद। ठीक है, ये टॉपिक था, उनको जो लिखा इसको मार्क कर लें। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने रिवायत का जो इस रिवायत का आगाज़ किसने किया और किस मौजू पे उन्होंने लिखा, और इस मौजू के ऊपर मुसलमानों की माशरती ज़िंदगी की खामियों को बयान करने के अलावा, माशरती ज़िंदगी यानी जो हम अपनी माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारी जो रूटीन लाइफ होती है उसमें क्या खामियां यानी क्या उसमें ख़राबियां थीं, और उनकी गरीबी के नक्शे भी तफसील से बयान किए कि किस तरह से मुसलमान जो है वो गुरबत का शिकार हो गए। हसन निज़ामी के मौज़ूआत में अज़मत रफ्ता की याद। इसके बाद हसन निज़ामी ने एक तो दिल्ली की बर्बादी के नोहे हमने पीछे देखा लिखे उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने मौज़ूआत में क्या लिखा? अज़मत रफ्ता। अज़मत रफ्ता क्या होता है कि जो हमारा शानदार जो हमारा माजी था उसकी याद ईद को अलामती हवाला अता करती है। यतीम शहज़ादे की ईद, ईद गाहे माँ गरीबा हुए तो, गरीबों के घर से लेकर ईदगाह तक। ईदगाह है यानी ईदगाह से माँ गरीबा हुए तो, गरीबों के घर से लेकर ईदगाह तक। ये टॉपिक दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं। ये सारे मौज़ूआत जो हैं ये हसन निज़ामी ने इन मौज़ूआत पे लिखा, और इसमें क्या क्या है मौज़ूआत? अज़मत रफ्ता की याद, यतीम शहज़ादे की ईद, ईदगाह माह गरीबा हुए तो,
ٹھیک ہے، یہ ٹاپکس ہیں ان کے. اور دینی جذبے کی شدت، یعنی انسان کے اندر دین کے جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، دین کے ساتھ محبت لگاؤ. اور مذہبی امور یعنی مذہبی جو ہمارے کام ہیں، مذہب کے لحاظ سے ہمیں کس طرح سے عید کے موقع پر غریبوں کی مدد کرنی اور یتیموں کی مدد کرنی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیسے ہمیں سکھاتا ہے ہمارا مذہب. اس کے ساتھ ہماری گہری وابستگی کو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں. نثر پارے یعنی نثر کے ٹکڑے، اثرات ہمارے شعری روایات یعنی اشعار پر بھی جو ہیں وہ ہوئے ہیں. یہ تو ابھی ادب کی بات ہو رہی تھی، لٹریچر کی بات. یہ تصانیف ہیں ساری جو موضوعات پہ جنہوں نے لکھا گیا. اس کے بعد شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر وحید قریشی کہ ہماری شعری روایات پر بھی پڑھے ہیں کہ اشعار میں بھی ان کے اثرات پیدا ہوئے ہیں. حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت کہتے ہیں مبارکباد، عید الفطر کی مبارکباد. یہ نظم کس کی ہے؟ حالی کی. اور اس کا نام کیا ہے؟ نظم کا عنوان وہ بھی مارک کر لیں. میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے. عکاسی کرنا، تصویر کشی کرنا، ہم آہنگ کرنا، اس کے ساتھ ملا دینا، جوڑ دینا. تو کیا انہوں نے اس میں ان کے اشعار کا جو ہے تھوڑا سا یہاں پہ حصہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح کی عید وہ بتا رہے ہیں. ماہ صیام گیا اور روز عید آیا. ماہ صیام یعنی رمضان کا مہینہ، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا پورا کیا. ہر ایک نے عید کا حق پورا کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ گیا ہے اور انہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے ہیں، یہ اس کا حق ادا کیا عید کا. تو پھر روز عید آیا ہے. کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا یعنی ہمیں مل گیا، ہمیں جو ہے وہ پورا ہوا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ان اشعار میں حالی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ روزے دار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے صبر کا انعام ملا ہے. یعنی رمضان جو ہوتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہوتا ہے، انسان روزے رکھتا ہے، اس میں صبر کے ساتھ جو ہے وقت گزارتا ہے، تو اس کے انعام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن رکھا ہے، خوشی کا دن، کہ یہ رمضان کا مہینے کی آپ کا انعام ہے. اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو مارک کریں ساری کی ساری. یہ بہت زیادہ آبجیکٹیو پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کہ اقبال کے ہاں ہلال عید ہمیں خوش ہی نہیں کرتا ہماری، اس کے بعد آگے بلینک آ جاتی ہے، ہمیں رلاتا بھی ہے، ہمیں خوش ہی نہیں کرتا. بس یہاں تک سٹیٹمنٹ دیکھیں اور آگے آپشن آ جاتی ہیں، ہمیں رلاتا بھی ہے، ہمیں ہنساتا بھی ہے، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے، اس طرح سے. تو اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خوش کے ساتھ رونے میں یا غمگین کرنے کا ملا دیتے ہیں، ہنسی اڑانا کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو اچھے سے مارک کر کے اس لائن کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ اقبال کے ہاں ہلال عید یعنی عید کا جو چاند ہے ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی اڑاتا ہے. ہنسی اڑانا کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا. یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں. خامہ فرسائی کرنا، تحریر کرنا. یہ نثر نگاروں نے بھی جس پہ لکھا ہے یتیموں کی عید، یہ ٹاپک اس پہ اقبال بھی جو ہے وہ اپنی شاعری جو ہے اس پہ کر رہے ہیں اس ٹاپک کو لے کر، اور ہمارے نثر نگاروں نے بھی اس کے اوپر تحریریں لکھی ہیں اس ٹاپک پہ. یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے. یاد طفلی بچپن کی یاد، طفل کہتے ہیں بچے کو، یاد طفلی بچپن کی یاد. یہ بھی آبجیکٹیو پوچھا جاتا ہے، کیا چیز علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ یاد طفلی. اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. رجحان جھکاؤ ہونا، کسی چیز کی طرف میلان ہونا، اور مائل ہونا متوجہ ہو جانا. یعنی بچوں کی بچپن کی عید جب وہ یاد کرتے ہیں اور چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے انہیں یہ بات، اور وہ اپنی شاعری میں عید کے چاند کی منظر کشی والے رجحان کی طرف چلے جاتے ہیں. کیسے وہ منظر کشی کر رہے ہیں؟ اے مہ عید بے حجاب ہے تو، مہ کہتے ہیں چاند کو، اے عید کے چاند بے حجاب ہے تو یعنی بے پردہ ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو. حسن خورشید سورج کے حسن یعنی سورج کی خوبصورتی کا جواب ہے. اگر سورج خوبصورت ہے تو عید کے چاند تو اس کا جواب ہے، یعنی تو اس کے برابر پہ پورا کا پورا جو ہے وہ اس کے برابری کر رہا ہے. تو کمند غزال شادی ہے، کمند پھندا ہوتا ہے، غزال ہرن، شادی خوشی، کہ تو ہرن کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے، اس کے لیے بھی خوشی کی پھندا بن کر آیا ہے، یعنی خوشی کا باعث بن کر آیا ہے. لذت افزائے شور طفلی ہے، لذت افزائے مزید لذت میں یا مزے میں اضافہ کرنے والا، شور طفلی بچپنے کا شور، یعنی جو بچپنے کا شور ہوتا ہے وہی
ساری لطف میں سارے جو خوشیاں ہیں ان میں لطف کو اضافہ کرنے والا ہے، مزے کو زیادہ کرنے والا ہے۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوں گے، بچوں کا شور نہیں ہوگا، وہاں پر عید کی خوشی اور عید کا مزہ جو ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کون سے موضوعات ہیں جو وہ شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کر رہے ہیں؟ نمبر 1 اول ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، یعنی سب سے پہلے عید کے چاند میں مناظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ موضوعات ہیں شاعری کے۔ دوم کون سے ہیں؟ عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ داخلی مسرت یعنی اندرونی خوشی، اور خارجی حالات یعنی باہر کے حالات، ان دونوں کو جوڑنے کا رویہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے انسان اگر اندر سے خوش ہو تو باہر سے بھی اس کی خوشی نظر آتی ہے، اور اگر اندر اس کا اداس ہو تو باہر بھی اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ان کو آپس میں جوڑنے کا رویہ جو ہے اس کے اوپر شاعری میں موضوعات ہیں۔ سوم کیا ہے؟ ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملی یعنی ملت کے ساتھ کوئی ارادے، پختہ ارادے بنانے کے لیے اس کی علامت کے طور پر، ملت کے عروج و زوال کی علامت، بلندی اور پستی کی علامت کے طور پر، تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ یعنی ان 3 ٹاپکس اس میں آ جاتے ہیں تیسرے حصے میں، کہ ایک تو ملی جذبے کے ساتھ ملانا، اور ملت کے عروج و زوال کی علامت کے طور پر، اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کے حوالے سے شاعری جو کرنا، اس میں یہ موضوعات آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کچھ شاعروں کے اشعار ہیں اس کے اندر جو بتائے گئے ہیں عید کے حوالے سے یا عید کے چاند کے حوالے سے۔ یہ تینوں موضوعات جو دیے ہیں، تینوں موضوعات کو لے کر 3 شاعروں کے یہاں پر اشعار بتائے ہوئے ہیں جو کہ ان موضوعات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔